آدھی رات کو قبرستان میں جا کر اولاد کے لیے ایک بچے کی قبر کھودنی ہے، اور وہاں پر جو جا کر آپ نے بچے کا جو مردہ جو اس کی لاش ہے اس کو نکال کر جو ہے نا اس پہ ٹوٹکا کرنا ہے۔ یہ ایسی سب باتیں جو بھی آپ کو بتاتے ہیں وظیفے چھوڑ کر آپ کو ایسے ٹونے ٹوٹ کے بتاتے ہیں نا، تو یقین کیجئے آپ اسلام سے بہت ہی زیادہ دور ہو رہی ہیں۔ آپ کو بے حد آسان عمل بتانے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کافی سارے میری پیاری بہنیں جو ہیں وہ استعمال کر چکی ہیں میرے بتائے ہوئے وظائف کو، اور ان سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بے حد فائدہ جو ہے نا وہ حاصل کر چکی ہیں۔ تو میں نے سوچا اسی طریقے سے میں ایک آدھا اور وظیفہ جو اپنی پیاری بہنوں کے لیے ضرور شیئر کر دوں۔ تو ان کے لیے میں بہت ہی بہترین قسم کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اور میں اپنی پیاری بہنوں کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ آپ نے جو ہے نا وہ میری ویڈیو پر کامنٹ ضرور کرنا ہے، جن کو میری ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے، جن کو میری ویڈیو سے میرے وظیفوں سے اولاد حاصل ہوئی ہے، ضرور مجھے کامنٹ کیا کریں۔ اس سے دیکھنے والے جو نئے بہن بھائی ہوتے ہیں جو وظائف تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے نا بے حد آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے کر دینا ہے جی چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریے، اور ضرورت مند جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، جو بے اولاد میرے بہن بھائی ان کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ تو بہت ہی نہایت ہی میں آسان وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ وظیفہ کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، کوئی اوکھا کم نہیں ہے، بس آپ نے جو ہے نا سب سے پہلی بات ہے کہ میں آپ کو جو بھی وظیفہ بتاتی ہوں نا، لوگ اس میں شک و شبہات لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ایک پیناڈول کی ٹیبلیٹ لی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کہاں ہے، یا کوئی بھی پین کلر لیا آپ نے، تو آپ نے اس بس 100% آپ نے یقین کے ساتھ کھا لینا ہوتا ہے کہ بس ہمیں جو ہے اس سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے نا اپنے آنکھیں بند کر کے تو جو وظائف آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآنی عمل ہے، قرآنی آیات ہیں، اور اس کے علاوہ صورتیں ہیں، تو ان پر تو کچھ شک و شبہات کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے کہ آپ ان پر جو ہے وہ شک کریں اور یہ سوچیں کہ ہائے اللہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے بری جو ہے نا وہ قرآن کی کسی آیت اور اس پر شک کرنا، سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ وہ تو آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جہاں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ شفا موجود ہے، تو پھر آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ شفا نہیں ہو سکتی۔ آپ کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر شفا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے پیغمبروں کو بہت دیر سے اولاد دی، آزمایا۔ آزمائش کی جب آپ مثالیں نکالیں گے نا، تو بہت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو جھٹ پٹ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں دے دیا، عطا نہیں کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں لی ہیں، ان کے اوپر امتحانات ڈالے ہیں، ان کے ایمان کا اور ان کے پیشن کا دونوں کا انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جا کر انہیں فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس طریقے سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے سب عطا کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے بندوں کے، پیارے پیغمبروں کے، پیارے صحابہ اکرام کے، نبیوں کے، تمام کے اللہ تعالیٰ نے امتحانات لیے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی امتحانات لیتے ہیں، ہمارے پیشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنس کر ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں یا اللہ کے اور نزدیک ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہمارا تقویٰ ہوتا ہے، اور ہمارا صبر ہوتا ہے، اور ہمیں پھر صبر کا پھل حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ اگر وظیفہ کر رہے ہیں، کسی بھی بتائے ہوئے روحانی عمل، یا تو آپ کے دل نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آج میں نا آپ کو 2 وظائف بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، مگر آج میں آپ کو بتا رہی ہوں جی 2 وظیفے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں باقی جتنے بھی میں وظیفے بتا چکی ہوں سب کے لنک جو ہے میں وہ ویڈیو میں پن کر دوں گی، اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈیو مل جائیں گی، لنک کیا میں پوری ویڈیو جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی۔ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کو ضرور واچ کرنا ہے، دین آپ لوگوں کو بھی مسئلے کا جو ہے نا وہ حل حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آج کا وظیفہ بہترین جمعرات اور جمعے کا ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ سورۃ الکوثر کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ
پڑھ لینی ہے سورۃ الکوثر، ٹھیک ہے، سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے خضوع خشوع کے ساتھ بہت اچھے ایمان کے ساتھ آپ نے جی دعا کرنی ہے، اولاد کے حصول کے لیے آپ نے لازمی دعا کرنی ہے، یہ میں نے خود آزمایا ہے اور یہ میں نے خود کیا ہے۔ اور دوسرا آپ نے پڑھنی ہے جی سورۃ مزمل، ٹھیک ہے، سورۃ مزمل آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ، سورۃ مزمل آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ، اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 7 ٹائم، 7 مرتبہ درود شریف آپ نے سٹارٹ میں پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ ہی آپ نے درود شریف درود ابراہیمی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، اور بہت خضوع خشوع کے ساتھ آپ نے دعا کر لینی ہے، اور یہ صرف ایک ہی دن میں آپ کو عمل کرنا ہے، چاہے تو آپ جمعرات جمعہ کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ابھی 41 سورۃ مزمل ہے تو میں فلانے کو دے دیتی ہوں، میں فلانے کو دے دیتی ہوں، نہیں، ضرورت آپ کو ہے تو آپ نہیں پڑھنا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ پیاسا ہی کنویں کے پاس جاتا ہے، تو تھوڑی سی محنت کر لیا کریں اور وظائف خود کر لیا کریں، مہربانی دوسروں سے نہ پڑھوایا کریں، جتنے خضوع خشوع کے ساتھ جتنی مراد کے ساتھ آپ خود پڑھ لیتے ہیں نا، اس دل کے ساتھ کوئی اور آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، سورہ مزمل اتنی زیادہ ایزی ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، تو آپ کو کوئی اتنی ڈیفیکلٹیز بھی نہیں ہوں گی، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب نے اس وظیفے کو کریں گے تو اپنے دل سے سارے شک و شبہات اور وہم و گمان کو نکال کر کریں گے۔ ہر منتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز نہیں دیتے، آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میرے پیاری بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہوگی، تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔